بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شیعہ کے جو دلائل ماتم پر ہیں، کیونکہ یہ ہماری ماتم کی دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم شیعہ کے جو دلائل ہیں ماتم کے اوپر اس کا رد ہم سنیں گے۔ شیعہ کی سب سے پہلی دلیل جو آج کل کے شیعہ کی ہے وہ ہے سورہ نساء کی اور 6 پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب اس آیت کا استدلال ان کا یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ بری بات کا جہر یعنی بلندی پسند نہیں کرتا، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو، الا من ظلم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ واویلا کر سکتا ہے، وہ طرح طرح کی آوازیں نکال سکتا ہے، اور ماتم بھی آگے سے ثابت کر دی، حالانکہ یہاں پر صرف قول کی بات تھی۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے قطعاً یہ بات اہل سنت اور تشیع کی تفاسیر سے ثابت نہیں ہوتی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کی برائیاں بیان کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بری بات حاکم کے پاس جا کر کہہ سکتا ہے۔ اور یہ بات سب سے پہلے تو جو شیعہ کی تفسیروں میں لکھی ہے المیزان، اس کے اندر یہ صراحت لکھا ہوا ہے، الجہر بالسوء من القول ان یذکر الرجل بما فیہ، کہ بری بات کا جہر یہ ہے کہ وہ جس شخص نے آپ پہ ظلم کیا ہے اس کی بری بات، اس کا ظلم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ شیخ مہدی آصفی جو کہ شیعہ کا بہت بڑا مفسر برہان تفسیر کا رائٹر، تفسیر قمی دوسری بڑی تفسیر، اس میں بھی یہ مضمون ہے، لا يحب ان یجہر القول، یعنی وہ قول کہ جو جس ذات میں جو ظلم کیا ہے، وہ جو ظلم کی ظالم کے اندر ظلم ہے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ مفہوم اس کا ترجمہ مفہوم، یعنی ترجمے کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے بعد جو اسی طرح تفسیر عیاشی کے اندر بھی یہی مضمون ہے، اور یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بات کا اضافہ ہے، من اضاف قوما فاساء اضافتہم، کہ جو قوم کسی قوم کے سے اضافت چاہے یعنی مہمان بنے اور وہ مہمان نوازی پوری حق کا حق ادا نہ کریں تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے، فلا جناح علیہم فیما قالوا فیہ، جو ان لوگوں کے بارے میں، اپنے میزبانوں کے بارے میں جنہوں نے بری میزبانی کی ہے ان کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو اس پہ ظلم یعنی کوئی اس پہ مواخذہ شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح جارود کا قول اسی تفسیر عیاشی میں لکھا ہے، ان یذکر الرجل بما فیہ، وہی بات جو تقریباً تفسیر قمی کی ہے، کہ جو کسی شخص میں برائی ہے مظلوم اس ظالم کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں بری بات پسند نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کرنے کی۔ اس کے بعد اور اس کے دلائل جو ہیں ان میں قرآن پاک کی چند آیات ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور ان قرآن پاک کی چند آیات کے اندر سب سے پہلی جو یہ میں نے آیت پیش کی ہے، اس کے علاوہ جو آیات ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے، فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آ کر یہ بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا علم والا ذی علم بیٹا عطا کرے گا، تو ان کی بیوی فریاد کرتی ہوئی آہیں بھری، یعنی انہوں نے آہیں بھری تعجب سے، اپنے منہ پر تماچا ہاتھ مارا اور کہا بوڑھی بانجھ لڑکا جنے گی، قالت عجوز عقیم۔ اب اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر اور 73 اور 71 نمبر آیت ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کہ انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہائے ویل کہ میں جنوں گی بچہ، اور آلدو انا عجوز، کہ میں عجوز ہوں، میں بوڑھی ہوں، بچہ جنوں گی بانجھ ہونے کے باوجود، تو تعجب کا اظہار کرتے انہوں نے یہ کہا۔ اب یہاں علماء شیعہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ویل کیا انہوں نے منہ پہ تماچا مارا، اور آپ کی بخاری کے اندر لکھا ہے ضرب سقط یعنی ضربت وجہہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی تفسیروں میں اگر ہم پہلے تو تفسیر کے التزامی جواب دیتے ہیں، شیخ قمی نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے فضحکت وجہہا، فسقط وجہہا کی تفسیر بیان کی غطت بما بشرہا جبرائیل، جو جبریل علیہ السلام نے ان کو بشارت دی ہے بس سبب اس کے انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، یہ تفسیر قمی ہے۔ اسی طرح دوسری شیعہ تفسیر شیخ ابو جعفر طوسی کی تفسیر تبیان میں یہ بات لکھی ہے، ضربت وجہہا تعجباً، انہوں نے تعجب کے ساتھ
یعنی حیرت میں مبتلا ہو کر کہ میں بانجھ ہو کر بچہ جنگی کو، ماتم کا تعلق یہاں کہاں سے جڑ گیا؟ ماتم ہوتا ہے انسان جب غم میں آ جائے، جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی مصیبت آئے اس وقت، اور یہاں پر ہے بچے کی بشارت سنائی گئی۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تعجب کا موقع ہے۔ ایک بوڑھی بانجھ بچہ جنے گی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ منہ پہ یوں ہاتھ مارے ہیں، نہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سینہ پیٹا ہے، منہ پیٹا ہے، اور صراحتاً یہ تو منع ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ ان کا مستدل آیت بن ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری، تبریسی، شیخ تبریسی نے اپنی کتاب مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان کے اندر لکھا ہے، جماعت اصابعہا فضربت جبینہا تعجبا، انہوں نے انگلی جمع کی اور یوں ہاتھ کو سر پر مارا، تعجب کرتے ہوئے۔ یہی مقاتل اور کربی سے تفسیر ماخوذ ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ اس آیت سے قطعاً یہ استدلال کرنا کہ انہوں نے ماتم کیا، ماتم تو ہوتا ہے غم کے وقت، یہ تو علتیں سیم نہیں ہیں۔ اور شیعہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے اپنے آپ کو ان باتوں میں ماہر سمجھتے ہیں، علت تلاش کرنے میں، قدر مشترک میں، تو ان چیزوں میں، حالانکہ اس میں تو علتیں مشترک نہیں ہیں۔ ایک میں ہاتھ مارنے کی علت تعجب ہے، دوسرے میں ہاتھ مارنے کی علت غم ہے۔ تو غم اور تعجب دو اپوزٹ کاز ہیں، دو متضاد علتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ قیاس مال خلف ہے، اور اس طرح کا قیاس بالکل نہ شیعہ کے نزدیک، شیعہ تو قیاس کو مانتے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، تو اہل سنت کے نزدیک بھی قیاس یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا اس پہ، چوتھی بلکہ اس کی بات یہ ہے، ملا فتح اللہ کاشانی نے اپنی کتاب منہج الصادقین میں لکھا ہے، فارسی کی عبارت ہے کہ مقاتل اور کربی نے کہا کہ حضرت سارہ نے اپنی انگلیاں جمع کی، کہ انہوں نے کہا کہ انگوش تہارا جمع کرد، انہوں نے ساری انگلی جمع کی، وبہر دو جبین خود زد، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں سر پہ یوں انگلیاں ماری۔ اچھا، این عادت زنا است، اور پھر کہتے ہیں ملا فتح اللہ کاشانی کہ یہ عورتوں کی عادت ہے کہ دریں وقت کے تعجب کنند، جب یہ تعجب کرتی ہیں، وہ گویند کے دریں حال این مجدہ شنید، جب وہ یہ بھی کہا گیا، چلو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ عورتیں یہ بات سنتی ہیں تو تعجب سے ایسا کرتی ہیں، اور دوسری بات ملا فتح اللہ کاشانی نے یہ لکھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو حیض جاری ہو گیا۔ اب جب حیض جاری ہو گیا تو بجہت حیا تماچا بر روئے خود زد، انہوں نے اپنے تعجب کے ساتھ حیا کی وجہ سے اپنے منہ پہ تماچا یوں مارا۔ تو یہ بالکل دو مختلف علتیں ہیں جن کو جوڑ کر ایک علت بنایا گیا ہے، جو کہ قطعاً اصولاً درایتاً اور روایتاً غلط ہے۔ دوسری بات، جو دوسری دلیل ان کی ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جگایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو ان کو بھی جگایا، اور فرمایا کہ تم دونوں نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے جگایا، نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں اور ہمارے جسم زمین پہ ہوتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، وہ مورین یضرب فخذہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو اب اس سے ان استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے ہاتھ مارے یوں، حالانکہ یہ بھی پچھلی بات آ گئی کہ کیا یہ غم کی وجہ سے ہاتھ مارے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کہیں غم کی وجہ سے ہاتھ مارے تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کی جو شان مانتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر غم کیا، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی؟ کیا یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعجب کے طور پہ ہاتھ مارے تھے، کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں قرآن مجید، نہج البلاغہ، احادیث اہل سنت اور تشیع میں واضح ثابت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے غم کے وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں پڑھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ تعجب، آپ کا یہ سب کچھ کرنا براہ تعجب تھا کہ حضرت علی برجستہ ایسا جواب دے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور ان پر منزل قرآن کی وہ کیسے واضح آیت پڑھ رہے ہیں، اور کس طرح وہ استدلال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے وحی سے، جس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کی وجہ سے یوں ہاتھ مارے۔ اس کا تعلق قطعاً غم سے ہے ہی نہیں۔ تو لہذا یہ بھی پچھلی دل کی طرف تعجب کے وقت ہاتھ مارنا، خطبہ ہاتھ مارتے ہیں، تو یہ کیا یہ سب ماتم ثابت ہو گیا؟ ماتم ہے غم کی وجہ سے افسردگی کے عالم میں اپنے آپ کو پیٹنا۔ اسی طرح
آگے چلیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں اصول کافی کی حدیث بیان کی تھی کہ جو اپنا ہاتھ اپنے زانوں پہ، اصول کافی میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ، اور جو نہج البلاغہ میں حضرت علی کا قول ہے کہ جو اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارے اس کا عمل باطل ہو گیا غم کے وقت، تو غم کے وقت بھی ایسا کرے گا۔ اسی طرح سر پیٹنے کے بارے میں جو علماء شیعہ کا استدلال ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ حالت روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں وطی کر لی تھی۔ اب وہ روزہ توڑ بیٹھا تھا، تو وہ جب آیا تو اس نے اپنے بال نوچ رہا تھا، سینے پر منہ پر تھپڑ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا، یعنی اس طرح کرتا ہوا ویلا کرتا ہوا آیا۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ غم کی کیفیت میں انسان اپنے اوپر یہ ظلم کر سکتا ہے۔ تو ہمارا اس کو جواب یہ ہے کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید بن مسیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ سعید مسیب مسلمہ طور پہ تابعی ہیں، تو تابعی کا صحابی کو چھوڑ کر روایت کرنا مرسل کہلاتا ہے، لہذا یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں اور باقی کتابوں میں یہ متصلاً روایت ہے، اور ان میں یہ سینہ کوبی کے الفاظ بالکل نہیں ہیں، بال نوچنے کے الفاظ بالکل نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ روایت میں زیادتی ہے اور منقطع سند ہے، تو لہذا یہ محل استدلال نہیں ہے باقی روایتوں کے مقابلے میں۔ نمبر 2 یہ کہ جن احادیث مبارکہ میں بال نوچنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، تو ان کے مقابلے میں یہ روایت قطعاً نہیں آ سکتی، اس وجہ سے اس کو دلیل بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سند میں بھی انقطاع ہے، تو لہذا یہ بھی غم کی تو ہو گئی، لیکن میں نے آپ جیسے پہلے عرض کیا، یہ ایک تو راوی کا سند کا انقطاع ہے، دوسرا یہ کئی صحیح راویوں کے مخالف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محفوظ، اور دوسری طرف ہے شاذ۔ تو ایک طرف منقطع اور شاذ روایت ہے، دوسری طرف صحیح اور محفوظ روایت ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح استدلال کر سکتے ہیں اس روایت سے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری طرف قولی اقوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو منع کر چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کو منع نہ کیا ہو، لیکن بعد میں حضور نے منع کر دیا۔ اسی طرح اور روایتیں جو اس بارے میں ایک پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور یہ آپ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ مدارج النبوہ میں ایک انتہائی عجیب روایت ذکر کی گئی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی عبارت: از غرائب روایت است کہ در معارج النبوہ آوردہ کہ آواز شیطان بقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندائے کرد، کہ شیطان نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل ہونے کی ندا کی۔ یہ آواز مدینے اور مدینے کے گھروں میں پہنچی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آواز سنی تو سر پیٹتی ہوئی باہر آئیں، اور آپ رو رہی تھیں، سر پیٹ رہی تھیں، اور ہاشمی اور اس عورتیں بھی ساری رو رہی تھیں۔ اب دیکھیں یہ روایت ہے، اور یہ روایت معارج النبوہ میں ہے کہ وہ سب گھر سے باہر نکلیں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو حال یہ تھا کہ سب حضرت فاطمہ سر پیٹ رہی تھیں اور باقی عورتیں رو۔ ہما زنان ہاشمیہ می نالی دند۔ ہم پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ غیر مستند روایت ہے، اس کی سند مذکور ہی نہیں ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، تو بلا سند اور بلا کسی اور مستند کے حوالے کے ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں، اور یہ کسی حلت کو کیسے، حرمت کو کیسے حلت میں بدل سکتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، شیعہ کی اپنی کتابوں میں ہے کہ میری مفاد پر ماتم نہیں کرنا۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ روایت بلا سند ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح اور ایک بات، معارج النبوہ میں ہر رتب و یابس موجود ہے، اس کو ہم من و عن قبول نہیں کر سکتے جب تک اس کی سند نہ آئے، ہم اس پہ بحث نہ کر لیں۔ اگلا واقعہ ہے امام محمد جریر طبری کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک کے اندر ایک روایت لکھی ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے میرے حجرے میں فوت ہوئے، اور میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی میری باری تھی اس وقت میری نادانی اور کم عمری کی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں فوت ہوئے، اور میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھا اور عورتوں کے ساتھ ماتم کرنے لگی۔ وقمت القدم مع نسائی وادرب وجہی۔ اب یہ روایت اور اس کے ساتھ ایک اور دوسری روایت ابن اسیر کی، جس کو شیعہ دلیل کے طور پر ماتم کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نوحہ کرنے لگی، نوحہ والیوں کے ساتھ نوحہ کرایا۔ حضرت عمر نے ان کو رونے سے منع کیا، وہ نہیں رکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلایا اور فرمایا جاؤ حضرت ابوبکر کی بہن کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا میں حشام کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو حضرت عمر نے حشام سے کہا جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ حشام گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت ابوبکر کی بہن ام فروا کو بلا لائے، حضرت عائشہ کو حضرت ام فروا کو بلا لائے۔ فاخرج ام مروہ بنت ابی قحافہ، پھر کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑے مارے۔ حضرت جب نوحہ کرنے والیوں نے یہ سنا تو سب دوڑ گئے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر کی ایک تیسری روایت ہے کہ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے میں جو عورتیں تھیں، باقی مندہ لوگ تھے، انہوں نے عمر بن سعد کے محافظوں کے ساتھ عمر بن سعد نے ان کو اپنے محافظوں کے ساتھ روانہ کیا اور ان کو اونٹنیوں کے کجاوے پر سوار کیا۔ جب وہ کربلا کے لاشوں کے پاس آئے تو امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی اور اپنے اہل پر گریہ کیا اور کہا یا محمد آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ساری روایت پڑھی اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر چلائیں اور اپنے رخسار پر اپنے ہاتھ مارے، وَلَا خدودہن۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر کی بدایہ والنہایہ میں ہے۔ اب یہ 3-4 واقعے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں ہماری رائے صراحتاً یہ ہے، یہ سب واقعات بغیر سند کے ہیں، ان کو ہم کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتے مرفوع متصل روایات کے مقابل۔ جب اتنی واضح حدیثیں موجود ہیں اور سند کے ساتھ ہیں، بلا سند روایتیں ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی سند ہے اس میں حافظ ابن کثیر نے کربلا کے واقعات جو بیان کیے ہیں ان کے اندر وضاحتاً وہ کہتے ہیں کہ اکثر روایتیں جس کو میں نے روایت کیا ہے وہ مخنف سے ہیں۔ مخنف لوط بن یحییٰ اس کا نام تھا، اور وقد کان شیعاً وهو ضعیف الحدیث عند الائمۃ۔ وہاں حافظ ابن کثیر نے یہ بھی کہا ہے جن واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ شیعہ تھا اور ضعیف الحدیث تھا، ائمہ کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے۔ تو لہذا ضعیف روایت کو اگر سند بھی ہے تو اس کی سند ضعیف ہے، اس میں شیعہ راوی ہے، اور شیعہ کی وہ روایت جو اس کے اپنے مذہب کی تائید میں ہو قطعاً قبول نہیں ہے۔ اور یہ ایک واضح طور پر ہمارے جو اقوال ہمارے نزدیک بھی ہیں ان کے نزدیک بھی ہے، اور ہمارے نزدیک کچھ اصول اور طرح ہے کہ جب قولی حدیث موجود ہو، جب مرفوع روایت موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کسی مقطوع اور روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام وقت کی روایت موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے کسی مجتہد کی روایت نہیں مانی جاتی۔ جب امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعوں کی کتابوں میں یہ روایت مروی ہے کہ اپنے سینے کو نہیں کوٹنا، امام حسین نے جب منع کیا جلاء العیون میں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، تو کسی طرح بھی ان روایات کو ہم مان نہیں سکتے، نہ شیعہ کتب کے اصولوں کے مطابق، نہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک۔ اور پھر جب اس کی روایتوں میں شیعہ راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، اگر کوئی سند بھی ہے، اور اکثر باتیں بغیر سند کے ہیں، تو لہذا ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ماتم کے حوالے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو استثناء کیا جاتا ہے وہ امام والی مقام کا کیا جاتا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں یہ شیخ مفید کے حوالے سے بات لکھی ہے، شیخ مفید کی مالی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ اس سے یعنی یہ ماتم جو جتنی ہم نے منع کی روایت بیان کی ہیں، اس نے کہا ہے اس سے امام حسین کا ماتم مستثنیٰ ہے۔ ان عبداللہ علیہ السلام قال کل جزع والبقاء مکروہ سوى الجزع والبقاء علی الحسین۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ استثناء بالکل باطل ہے۔ وجہ یہ ہے جب امام جعفر صادق کے بھی پردادا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرما دیا، اور خود امام علی مقام کے والد مرحوم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرما چکے، اور جب حضور حضرت علی المرتضیٰ کے بھی مولا اور ہم سب کے مولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے مولا ہیں، سب کے نبی ہیں، ہمارے علی بھی مولا ہیں، ہمارے حضور بھی مولا ہیں، وہ جب فرما چکے کہ ماتم نہیں کرنا، مفہوم اس کا یہ ہے، تو آپ جب ماتم سے منع فرما چکے تو اس کے بعد جواز نہیں بنتا کسی اور امام کی بات کو ان پر ترجیح دی جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہماری ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کی دھول پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن جو اصول ہیں، ایک تو شیعہ روایت ہے، ایک تو بھی ہم اس وجہ سے مان سکتے ہیں کہ شیعہ امام جعفر صادق سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسرے اگر اپنے شیعوں کے حوالے سے اصول بھی بیان کیا جائے تو شیعہ کے جب بڑے امام
یعنی ہمارے بھی امام حسین ہیں، لیکن ہم امام اس سینس پہ نہیں مانتے جس میں شیعہ مانتے ہیں۔ اور امام علی جب یہ روایت کر چکے، بیان کر چکے، تو سب جانتے ہیں شیعوں کے نزدیک بھی یہ ہے کہ پھر ان کی روایت کے ہوتے نچلے اماموں کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت کیا تھی امام علی مقام سے؟ پس وصیت فرمود کہ اے خواہر گرامی، آپ نے وصیت کی، اے میری بہن، ترا سوگند مہمید ہم کہ چوں من از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت نمایم، کہ جب میں ظلم والے تلواروں سے، جب ظالم اپنی تلواروں سے مجھے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، تو گریبان چاک میں کنیت، گریبان چاک مت کرنا، و پھر اپنے چہرے کو پر خراشے مت مارنا، و ویلا می گوید، اور واویلا بھی مت کرنا۔ یہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون کی جلد 2 صفحہ نمبر 553 پہ بات لکھی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ ماتم کی دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسری، ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بھی جلاء العیون کی جلد 2 صفحہ نمبر 596 پہ لکھا ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور یہ واضح طور پہ اس نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے گریا، بہت سارے ساجدین، قافلہ جب واپس جا رہا تھا اس وقت، تو آپ نے پھر ایک خطبہ دیا کوفے والوں کو، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بھائی حسین کو بلایا، ان کی مدد نہیں کی، ان کو قتل کیا، ان کا مال لوٹا، اور ان کے پردہ داران اہل خانہ کو قید کیا، اور تم پر، تمہارے چہروں پر لعنت ہو، انہوں نے لعنت بھیجی ان پر، تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا کیا، اور اس کتنے گناہوں کو بوجھ اپنی پیٹھ پہ، کتنے گناہوں کا بوجھ اب تم نے اپنی پیٹھ پہ لادا ہے، کیسے محترم خانوں کو، کیسے احترام والے لوگوں کو تم نے بہایا، اور کس طرح ان کا خون بہایا، کتنی محترم صاحبزادی کو تم نے رلایا، اور کس جماعت کو تم نے لوٹا، تمہیں معلوم ہی نہیں تم کیا کر چکے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مخلوق کو قتل کیا تم نے، اور تمہارے دلوں میں رحم نکال دیا گیا ہے، اور بے شک اللہ کے دوست ہمیشہ غالب رہتے ہیں، اور شیطان کے مددگار ہمیشہ مغلوب ہوتے ہیں، خسارے میں ڈلتے ہیں۔ پھر سید الشہداء کے متعلق آپ نے اشعار پڑھے، پھر اہل کوفہ واویلا و حسرت و حسرتا واویلا کرنے لگے، شور بلند ہوا، نالا غوغا بلند ہوا، اور انہوں نے اتنا زبردست نوحہ کیا کہ جس کی آواز آسمان تک پہنچی ہوگی، یعنی اتنا بلند آواز سے انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان کی عورتوں نے اپنے سروں پر اپنے بالوں کو بکھیر ڈالا، اپنی سروں پر خاک ڈالی، اور پھر کیا کیا؟ اپنے چہروں پر تماچے مارے، اور اس زور کو ماتم کرتی تھی کہ چشم فلک اس سے پہلے اتنا زبردست ماتم نہ دیکھا ہوگا۔ تب حضرت امام زین العابدین نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ کرد بسوائے مردم کہ ساکت شوید، کہ تم سب خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ ماتم کا ابتدا ہے، اور یہ ماتم کرنے والے لوگ تھے۔ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ائمہ اہل بیت کے اماموں نے، ہمارے صحابہ کرام نے ماتم سے منع کیا ہے۔ اس پہ جتنے دلائل تھے میں نے اکثر کا رد کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے رد پر کوئی رد ان کا نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اور جو خطیبانہ ان کے جو ذاکرین ہیں، ان کے جملے تو پھر ہیں، سب سال وہ تیاری کرتے ہیں جملے کسنے کے لیے، ان کے پاس پختہ دلیل کوئی نہیں ہے، صرف یہ جملے کسنے اور ابا کے لیے ان کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔